بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سیر و تفریح کرنا ہر شخص کو پسند ہے۔ اس کے لیے سیاحت کے شوقین افراد دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ جیسا چھوٹا سا ملک صرف ٹورزم کی وجہ سے اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہے، لیکن اگر آپ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کو چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وہاں جا کر آپ کو الگ الگ طرح کے لوگ ملتے ہیں، آپ کے آبائی ملک سے مختلف رنگ کا موسم اور جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، ایسے ہی آج کی ہماری ویڈیو ایک لڑکی کے بارے میں ہے جو ایشیا کے ملک ویتنام میں سیر و تفریح کے لیے آئی۔ جب واپس گئی تو اس کو ناک میں سخت خارش ہونے لگی، لیکن ڈاکٹر نے دیکھا تو ایسا کیا نکلا کہ سب حیران رہ گئے۔ اس پر روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمارے ان کاوشوں کا صلہ میں لائک اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، 24 سال کی اس لڑکی کا نام ڈینیلا لیورام تھا۔ یہ لڑکی ایڈنبرگ، اسکاٹ لینڈ کی رہائشی تھی۔ اس کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر جگہ اکیلے ہی گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ اسے ایسا کرنا بہت پسند تھا اور پچھلے لمبے عرصے سے وہ اسکاٹ لینڈ کے کونے کونے میں گھومتی رہی، مگر اس بار وہ اسکاٹ لینڈ سے باہر دوسرے ملک جا رہی تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو الگ الگ خطروں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ وہاں کچھ ایسا ہو جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو تو آپ بھی کسی بڑے خطرے میں آ سکتے ہو، اور ایسا ہی کچھ ڈینیلا کے ساتھ ہوا۔ اس کا اگلا ہدف ایشیا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہاں جا کر وہاں کے رسم و رواج کے بارے میں جانے گی، اور اسی لسٹ میں اس نے سب سے پہلے ویتنام جانے کا سوچا۔ مگر ویتنام پہنچنے کے دوسرے ہی دن اس کا ایک بائک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے اس کو معمولی سی خراشیں آئی، مگر اس کی ناک میں عجیب قسم کی خارش ہونے لگی، اور اس کھجلی نے ڈینیلا کو بہت پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کئی بار اگنور کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے سارے حربے ناکام ہو رہے تھے۔ مگر چند گھنٹوں بعد یہ کھجلی اور زیادہ بڑھ گئی، اور یہی کھجلی ڈینیلا کی پریشانی کا سبب بن گئی۔ اسی پریشانی میں اس کی ناک سے خون بہنا بھی شروع ہو گیا۔ مگر کمال کی بات یہ تھی کہ ابھی بھی اس نے اس حادثے پر زیادہ توجہ نہ دی۔ کچھ دن ویتنام میں گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے ملک اسکاٹ لینڈ میں آئی۔ اس سارے دورانیہ میں اس کے ناک سے خون بھی نکل رہا تھا اور کھجلی تو مسلسل ہی ہو رہی تھی۔ دوستو، پھر اسکاٹ لینڈ آنے کے دوسرے ہی دن وہ نہا رہی تھی، مگر اچانک نہاتے ہوئے اس کو اپنے اوپر والے اونٹ پر کچھ چپکنے والا محسوس ہوا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ گرم پانی سے غسل کرنے سے بند ناک کھل جاتی ہے، اور ایسا ہی ڈینیلا کے ساتھ بھی ہوا، مگر اس بار ناک سے کچھ سرخ رنگ کا نکل رہا تھا۔ یہ خون نہیں تھا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے جب شیشے میں خود کو دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس لڑکی نے جب شیشے میں چہرے کو دیکھا تو خود پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ناک سے ایک گوندنما چیز باہر آ رہی تھی۔ وہ فوراً قریبی اسپتال میں گئی، جہاں اس کو ایمرجنسی وارڈ میں بھرتی کیا گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ناک میں دیکھنا شروع کیا تو اس کو بھی کچھ ڈراؤنا لگا۔ جی ہاں دوستو، اس کی ناک میں ایک جوک تھی۔ اس کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم نے علاج کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ڈینیلا کی ناک کو جتنا کھول سکتے تھے کھولا۔ بے شک یہ کام بہت مشکل بھرا تھا۔ جب ڈاکٹر اس پیراسائٹ کو باہر نکال رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہ ڈینیلا کی ناک کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے تک چلنے والی اس آپریشن میں اس لڑکی کو سخت درد کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران خون بھی بہہ رہا تھا۔ دوستو، کافی محنت کے بعد آخرکار ڈاکٹروں نے ڈینیلا کی ناک سے جوک کو باہر نکالا۔ اب یقین نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے، یہ جوک ڈینیلا کی انگلی کے سائز کے برابر کی تھی۔ اس سے بھی ڈراؤنی بات یہ تھی کہ باہر نکالنے کے بعد بھی یہ جوک زندہ تھی اور تیزی سے ادھر ادھر چل رہی تھی۔ ڈینیلا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جوک اس کے اندر آئی کیسے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید ایکسیڈنٹ سے آئی ہے، مگر ڈاکٹروں نے منع کیا اور کہا کہ یہ ضرور گندا پانی پینے سے ناک میں گئی ہے۔ اس جوک کی وجہ سے ہی ڈینیلا کو بار بار کھجلی اور خون نکل رہا تھا۔ 3 انچ کی یہ جوک بہت بڑی بھی ہو سکتی تھی، جس سے وہ جسم کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی دماغ پر پہنچ جاتی تو پھر اس لڑکی کو بچانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ قسمت سے اس لڑکی کی جان بچ گئی، کیونکہ صحیح وقت پر اس نے دھیان دیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس پر روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔
تب تک فی امان اللہ۔